من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة اس کو مارک کریں. فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيضاعف فا کا جو زبر اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے. مارک کریں. فيضاعفه له أضعافا كثيرة سا کو نرمی سے پڑھیں. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وَإِلَيْهِ ہے یا وَإِلَيْهِ تو حمزہ کو واضح کریں. مارک کریں اس کو. من ذا الذی کون ہے جو، کہاں ہے وہ جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ کو. یقرض قاف رے ضاد قرض. قرض کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا. قرض کا کیا معنی ہے؟ کاٹنا. مقراض کہتے ہیں کینچی کو. تو قرض کو قرض کیوں کہا گیا؟ محبتیں کاٹ دیتی ہے، اور خاص طور پر اگر قرض واپس نہ کیا جائے. یعنی قرض کے ساتھ ہر مقام پہ مشکل ہے. کسی سے مانگیں تو کیا ہوگا؟ وہاں مشکل ہوگی. اگر آپ کو مل گیا ہے اور آپ اب نہیں دے رہے تو مشکل ہوگی، اور اگر جس کا حق ہے وہ مانگ لے تو مشکل ہوگی. تو قرض کا لفظ جو ہے وہ کاٹنے ہی والا ہے. اور ویسے بھی قرض کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال میں سے جو آپ کا حق ہے آپ ایک حصہ کاٹ کر کیا کر دیتے ہیں؟ دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو اس لیے بھی اس کو قرض کہا گیا. تو کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرضا حسنا اچھا قرض. حسنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اچھا قرض دو. صرف قرض نہ دو بلکہ کیا کرو؟ اچھا قرض دو. اچھا کون سا ہوتا ہے؟ طریقہ اچھا ہو، نیت اچھی ہو. اب دیکھیں کہ اللہ کو دینا ہے، بندوں کو نہیں دے رہے آپ. یہ اللہ کو دینے والی چیز ہے. تو جو چیز آپ اللہ تعالیٰ کو دینے جا رہے ہیں ذرا سوچئے. اصل میں نا ہم اگر عام روزمرہ زندگی سے چیزوں کو ریلیٹ کریں نا تو اتنی جلدی آپ کو باتیں سمجھ آنے لگیں گی. مثلاً آپ اپنے سے کسی بڑے کو یا جس کی آپ کے دل میں بہت قدر اور محبت ہے اس کو کوئی چیز دینے لگتے ہیں، کس طرح پیش کرتے ہیں؟ پھینکیں گے؟ یہ لو پکڑ لو. کیسے؟ اچھا سا بعض اوقات ریپ کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے، وہ کرنا چاہیے نہیں، لیکن دینے کا جو انداز ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ منہ پہ مارنے والا نہیں ہوتا، وہ پھینکنے والا نہیں ہوتا، وہ احسان جتانے والا نہیں ہوتا. یہ قرض حسنہ ہم عام طور بہت استعمال کرتے ہیں مگر کبھی نہیں سوچتے اس کے پیچھے روح کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. لہذا ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے. نیت اچھی، جذبہ اچھا، انداز اچھا، دے کے
احسان نہیں جتانا، اذیت نہیں دینی، حلال مال میں سے دینا ہے. قرض حسن جو اللہ کو آپ دے رہے ہیں حلال ہونا چاہیے، دل کی خوشی سے دیا جانا چاہیے، دینے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اللہ کے نام پر کوئی چیز دیتے ہیں، اور پھر اس کو اس لیے بھی حسن کہا گیا کہ یہ بغیر کسی مفاد، بغیر کسی غرض، بغیر کسی مسئلے کے انسان دیتا ہے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے یہ قرض دیتا ہے انسان. اچھا، اب اس میں چونکہ صلہ اللہ سے لینا ہے، اس لیے بالکل دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی نام و نمود کی طلب اور تمنا نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے اس کا بدلہ لینا ہے وہ تو بہت ہی بڑا بدلہ دینے والا ہے، تو اس سے کم چھوٹے بدلے پہ راضی نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے بدلے پہ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی تعریف یا لوگوں سے شاباش لینا یا لوگوں کی نظر میں ذرا اچھا بننا، یہ تو کوئی چیز اس میں آنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے دیا اللہ کو. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم بندوں کو دیتے ہیں تو وہ بندے تو جواب میں شکریہ ہمیں کر دیتے، جب ہم اللہ کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فوراً ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں ملتی، تو پھر ہم ذرا بے صبرے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ادھر ادھر بتانے بھی لگتے ہیں کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا کارنامے کیے ہوئے. تو ان چیزوں سے حد الوسع بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز آپ اللہ کو دے رہے ہیں، وقت بھی، صلاحیت بھی، محنت، کوشش، کوئی بھی چیز جو اللہ کے لیے دیتے ہیں آپ، تو اس کا وچار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا میرا وقت لگ گیا، اتنی کتابیں تھی جو میں نے ٹھیک کی، اور صفائی کرتے کرتے تو آج دیر ہی ہو گئی، بس پتہ نہیں ہے کب ہماری ڈیوٹیاں ختم ہوں گی، اور اتنا پڑھنا پڑتا ہے، ناشتہ بھی نہیں کرنے کا وقت ملتا. یعنی اس قسم کا جو احسان جتانا ہے، یعنی احسان جتا کے بات کرنا، ہمارا کس پر احسان ہے اگر ہم سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو کسی پر نہیں. تو اس کام کو پھر خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے. یہ جو میں وقتاً فوقتاً برہم ہوتی رہتی ہوں نا کہ جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے. اور الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے کچھ لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے اون پر باہر کی مٹی کھود کر پودے اور پھول لگانے شروع کیے، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہ جگہ زیادہ حقدار ہے ہمارے گھروں کے گارڈن سے کہ وہاں بھی کچھ پھول نظر آئے یا وہاں بھی کوئی پتے اور سبزہ نظر آئے. کیونکہ اسلام میں تو ایک پودا لگانا بھی صدقہ ہے. یہ ہم صرف پڑھتے ہیں مگر توجہ ان چیزوں پہ کم ہی لوگ ہیں جو دیتے ہیں. تو اس دن میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک کیمرہ ہو اور میں دور سے ان عورتوں کی تصویر کھینچوں کہ جو گاؤن پہن کے اور باہر کیاریوں کو صاف کر رہی ہیں اور پودے لگا رہی ہیں اور پانی ڈال رہی ہیں اور محنت کر رہی ہیں. اور پھر خاص طور پر ایک خاتون جو چوکی پہ بیٹھ کے زمین کھود رہی تھی. اور آپ کو پتا ہے زمین کوریدنا اور کھودنا جو کس قدر مشکل کام ہے اور کتنی سخت ہو چکی ہے یہ زمین. تو کوئی کہنے والا نہیں، کسی کو کوئی دباؤ نہیں، کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا، اپنے دل کی خوشی اور شوق سے خود ہی سمجھ آ گئی کہ یہ کرنے والا کام ہے. اور کچھ لوگوں کے پاس چیز رکھی ہوتی ہے اور ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرنے والا کام ہے. تو یہ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہے کہ نیکی کے مواقع کو استعمال کرنے کے لیے حریص ہونے کا. ٹھیک ہے کوئی ایک جگہ کرتا ہے، کوئی دوسری جگہ کرتا ہے، کوئی تیسری جگہ کرتا ہے، لیکن ہم میں سے کسی کا بھی کسی پر احسان نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک جو بھی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ کون ہے جو قرض دے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیا لے رہے ہیں؟ قرض. اور کیسا قرض؟ قرض حسنا. حسنا کیسا؟ خوبصورت قرض. کیونکہ عموماً جب کوئی قرض دیتا اور لیتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلیے عام روزمرہ زندگی میں کسی کو آپ قرض دے رہے ہیں، کیسے دیں گے؟ کسی نے آپ سے کچھ قرض لینا چاہا، آپ اس کو قرض دے رہے ہیں، تو دینے کا جو انداز ہوتا ہے یا پیش کرنے کا وہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا لے لو، یعنی کہ ہم تم پر کوئی احسان جتا رہے ہیں، اچھا لے لو اب جلدی واپس کر دینا، یا پھر ایسا رویہ اختیار کرنا کہ لینے والا ایک ڈر خوف کے مارے کہ میں پتہ نہیں جرم ہی کر رہا ہوں،
اسی لیے اب لوگ بینک سے لیتے ہیں اور اس پہ سود دیتے ہیں اور لیتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ، کیونکہ انسانی ہمدردی ختم ہو گئی ہے نا، اور دونوں طرف کی مشکل ہے. بہرحال جب انسان اللہ کے نام پر کوئی کام کرے تو پھر منہ نہ بنائے اس پر، حتیٰ کہ اپنے گفتگو کے انداز میں بھی کہیں احسان جتانے کی کوئی جھلک نہ ہو، یا اس کو گننا نہ شروع کر دے کہ میں نے اتنا اتنا خرچ کر چکا ہوں یا میں اتنی اتنی محنت کر چکا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سب کا اجر کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے. فَيُضَاعِفَهُ، یضاعف روٹ کیا ہے؟ ضاد عین فے، ضعف. ضعف کس کو کہتے ہیں؟ دگنے کو، یعنی ملٹی پلائی کرنا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اس کے لیے اس کو ملٹی پلائی کرے گا. اضعافاً، کئی گنا، کئی گنا، کثیرتاً بہت سا. واللہ، اور اللہ، یقبض، قاف بے زاد، قبض کرتا ہے یعنی لے لیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. ویبسط، اور بڑھا دیتا ہے، بے صاد توئے یا بے سین توئے، پھیلانا، بڑھانا. وإلیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ کیوں کہا تم اسی کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے؟ قرض دے رہے ہو، واپس جا کے سب لے لو گے، سب کچھ آگے رکھا ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت نہیں بیان کی، یہاں ہماری حالت بیان کی ہے کہ کیوں دل تھوڑا کرتے ہو، کہ کٹ گیا تم سے تمہارا حصہ، وہ پہنچ گیا وہاں، آگے آگے جاؤ گے سب مل جائے گا. اور یہ قرض کہہ کے جو قربانی مانگی جا رہی ہے، یہ دراصل خالصتاً دین کے راستے میں دی جانے والی قربانی ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ قرضاً حسناً، اچھا قرض، یعنی جو اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال یا جان یا وقت لگائے اور خوبصورت طریقے سے، بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی اپنے اوپر اس کو بلائے جان سمجھتے ہوئے. اب ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے گھروں سے جو نکالے گئے تھے، کس لیے نکالے گئے تھے؟ کیوں نکالے گئے تھے مکہ سے؟ اور یہ آگے جو بنی اسرائیل پہ مشکل حالات آئے، اخرجنا من دیارنا وابنائنا، یہ تو ان کی اپنی ذاتیوں کی وجہ سے تھے، لیکن مسلمانوں پر جو مشکل آئی تھی وہ کس لیے تھی؟ اسلام کی خاطر. مکہ میں لوگ حرم میں رہتے تھے، امن امان کی جگہ تھی، اپنی اپنی زندگی کے کاروبار چل رہے تھے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر مبعوث کیا، انہوں نے کلمہ توحید کا اعلان کیا، لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جو قبول کرتا جاتا تھا وہ اپنے لیے مشکلات خریدتا جا رہا تھا. اتنی زندگی تنگ ہو گئی کہ لوگوں کو وہ گھاٹی میں چھوڑ دیا گیا. شیب ابی طالب کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا سیرت میں اگر آپ نے پڑھا ہو، کہ کس طرح ان کے پاس نہ کھانے کو تھا، حتیٰ کہ پتے کھانے پڑ رہے تھے، اور بھوک بھی تھی، اور سوشل بائیکاٹ بھی تھا، گھر بار بھی چھوڑے ہوئے تھے، اور پھر حتیٰ کہ وطن چھوڑنا پڑا اور مدینہ آنا پڑا. تو یہ ایک دو دن کی بات نہیں، سال ہر سال کی آزمائش تھی. یہاں آ کے بھی چین نہیں آیا، پھر پیچھے آ گئے وہ. تو اب اس میں یہ سب ان کو مشقت کس لیے پیش آئی؟ دین کی وجہ سے. اب مزید کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے وہ بھی دے دو، کچھ تو چھوڑ آئے ہو، جو اگر آ کے یہاں کچھ کمایا پھر لاؤ. یعنی کس درجے کی قربانی ہے، کچھ بھی نہیں باقی ان کے پاس، ہر چیز اللہ کے راستے میں دے دی، حتیٰ کہ جب جان دینے کا موقع ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہو گئے. یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوا؟ صرف اس وقت کہ جب انسان کا اللہ پر یقین اور ایمان ہو کہ جو میں اس کی خوشی کی خاطر دوں گا اور برداشت کروں گا، اللہ اس پر مجھے کئی گنا زیادہ اجر کے ساتھ لوٹائے گا. تو اسی لیے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو وہ اس کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کر دے، کئی گنا زیادہ کر کے اس کو واپس لوٹائے. واللہ یقبض، اور اللہ قبض کر لیتا، نہیں لے لیتا. ویبسط، اور پھیلا دیتا ہے، یعنی زیادہ دے دیتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اب یہ جو بات ہے نا کہ وہ
کم بھی کر دیتا ہے اور زیادہ بھی کر دیتا ہے. یبسطو کا لفظ ہے نا، بے صاد یا بے سین تو سے. بسطہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، کشادہ کر دینا، کھول دینا، یعنی زیادہ دینا، اور تنگ کر دیتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق تنگ کب ہوتا ہے اور رزق کھلتا کب ہے؟ یقبض کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یاد رکھیے کہ رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. بعض اوقات انسان کوشش بھی کرتا ہے تو جتنا اس کو ملنا اتنا ہی ملنا ہے. آپ کو وہی ملے گا جو آپ کے مقدر کا لقمہ ہے. لیکن قرآن و سنت سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، رزق زیادہ بھی ہوتا ہے اور رزق کم بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ احادیث جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ رزق کم کب ہوتا ہے اور زیادہ کب ہوتا ہے. مثلا حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں. ہر روز صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ دونوں ایک ہی دعا کرتے رہتے ہیں. ان کا اور کوئی کام نہیں، وہ صرف دعا کرتے ہیں. کیا؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ دینے والے کو اور دے، دینے والے کو دے، اس کے پیچھے اور لیا. وہ آتی ممسکن تلفن، اور روکنے والے کا ضائع کر دے، اس کو تلف کر دے، اس کا نقصان کر دے. یہ فرشتے ہر روز دعا کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے دل میں وسعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے دل میں بخل ہوتا ہے، جس کا دل تنگ ہوتا ہے، تو پھر رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے. یعنی یہ ایک فیکٹر ہے. اور تلف میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو چیز ہم کسی کو نہ دیں اور بچا کے اپنے لیے رکھے تو کیا ہوتی؟ ضائع ہو جاتی، خراب ہو جاتی، پرانی ہو جاتی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتی. اور اگر آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو لوٹاتا ہے. پھر اسی طرح حدیث میں فیاض اور بخیل شخص کی مثال اس طرح بیان کی گئی کہ جیسے 2 لوگ ہوں اور دونوں نے اپنے اوپر لوہے کی قمیص پہنی ہوئی ہو، جیسے زرہ ہوتی ہے نا، زرہ پہنی ہوئی ہو، اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ یہاں جکڑے ہوئے ہوں، یعنی سینے سے بندھے ہوئے ہوں. تو ان میں سے جو خرچ کرتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، دیتا ہے، تو اس کا ہاتھ کھلنے لگتا ہے. تو وہ جس طرح دیتا جاتا ہے اس کے اوپر جو لباس ہوتا ہے وہ بھی کھلتا چلا جاتا ہے، اور جہاں تک دیتا ہے زیادہ بڑھاتا ہے تو اس کا لباس بھی بڑھ جاتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے انگلیوں تک کو ڈھانپ لیتا ہے اور پاؤں کے پور تک ڈھانپ لیتا ہے، یعنی وہ پورا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے ایک طرح سے. یعنی وہ صدقہ اس کے لیے پروٹیکشن بن جاتا ہے. یعنی جتنا وہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بھی اور دیتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے جب بھی وہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل گھٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ لباس کھلنے کی بجائے اور تنگ ہو جاتی ہے. سینے کے ساتھ ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب کیا؟ جو وہ بخل زیادہ ہوتا ہے وہ شخص سکڑ جاتا ہے، یعنی رزق بھی ساتھ سکڑنے لگتا ہے، تو زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جاتا ہے. تو واللہ یقبض و یبسط، اور یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کوئی کسی کے لیے زیادہ یا کم نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے کہ جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا اور بڑھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا رب میری امت کو اس سے بھی زیادہ دے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی، کہاں ہے زیادہ لینے والے، کہاں رہتے ہیں وہ، کون ہیں؟ یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بغیر کسی مفاد کے صرف اللہ کے دین کی خاطر قربانی کریں اور اللہ کو قرض حسنہ دے اور اچھی طرح دے. فیضاعف لہ اضعافا کثیرہ، اب یہ جو اضعافا کثیرہ ہے یہ ان لمیٹڈ ہے،
کہ وہ پھر ان کے لیے اتنا بڑھائے جتنا وہ سوچ بھی نہ سکے، بہت زیادہ بڑھائے. اور بڑھاتا بھی اللہ ہے اور گھٹاتا بھی اللہ ہے. واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی قبض کرتا ہے اور اللہ بھی بڑھاتا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، یعنی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، دینے سے کم نہیں ہوتا. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی حلال کمائی میں سے ایک لقمہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے. بچھیرا کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں. بچڑا میں نے نہیں کہا، بچھیرا کہا ہے. بچڑا گائے کا بچہ ہوتا ہے. تو وہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ احد پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. لقمے کا کیا بن جاتا ہے؟ احد پہاڑ. لیکن لقمہ دینے کی توفیق بھی تو ہمیں ہو. اور پھر یہاں خاص طور پر جو قرض کا لفظ استعمال ہوا تو حدیث میں قرض دینے کی بھی فضیلت بیان ہوئی. حدیث میں آتا ہے کل قرض صدقہ، ہر قرض صدقہ ہے. یعنی جب کوئی انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو واپس دنیا میں تو اتنا ہی ملتا ہے، اتنا ہی لوٹتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہر روز اس کے برابر کا جتنا کسی نے دوسرے کو قرض دے رکھا ہے وہ صدقہ لکھا جا رہا ہوتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے ایک دفعہ کا قرض 2 دفعہ صدقے کے برابر ہوتا ہے. یعنی قرض کا 1 روپیہ اور صدقے کا 1 روپیہ، اجر میں قرض کا جو روپیہ ہے وہ دگنا ہوتا ہے. کیوں؟ صدقہ تو جب انسان دیتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک اطمینان، تسکین ہوتی ہے کہ میں نے اپنا صدقہ دیا ہے اور میرے لیے یہ فائدہ مند ہے اور اس کا مجھے اجر و ثواب ملے گا، اور ایک اور کیفیت ہوتی ہے. اور پھر صدقہ دے کر انسان فارغ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے نا، دیا ختم. لیکن جب قرض دیتا ہے انسان تو اس میں بعض اوقات لینے والا صدقے کا مستحق تو نہیں ہوتا، وہ وقتی ضرورت کے لیے لے رہا ہوتا ہے، تو انسان کو اس طرح کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. پھر چونکہ اس میں نیت واپس لینے کی ہوتی ہے تو وہ ایک مستقل غم لگا رہتا ہے کہ اگر اس نے واپس نہ دیا تو کیا ہوگا. تو عموماً قرض دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے صدقہ دینے سے بھی. یعنی صدقہ دینا نسبتاً پھر آسان ہوتا ہے قرض دینے سے. تو یہاں پر قرض کی بات کی گئی، اور قرض جو ہے اس کا بھی اجر و ثواب ہے. اور پھر خصوصاً جو قرض اللہ کو دے دیا جائے اور جس کا بدلہ اللہ سے لینا ہو، وہ پھر اجر میں کتنا بڑا ہوگا.